أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، یہ ہماری تربیتی کلاس کا تیسرا دن ہے۔ اندازہ یہ تھا کہ 3 دنوں میں ہم ازدواجی زندگی سے متعلق جتنی اہم اور ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں گے، لیکن ان 3 دن کے پروگرام کے بعد اندازہ یہ ہوا کہ ہمارے لیے یہ 3 دن ناکافی۔ ہم نے جن اپنے ساتھیوں کو موضوعات دیے تھے ان میں کچھ اہم اور ضروری باتیں رہ گئی۔ میرے ذمے جو عنوان تھا وہ یہ کہ نکاح کے بعد خوشگوار ازدواجی زندگی کیسے گزرے گی۔ 2 دنوں سے میں اس پر گفتگو کر رہا تھا۔ کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ نکاح کے بعد جب بیوی شوہر کے گھر آ جاتی ہے تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آتی ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس نے آپ کے لیے ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہنوں کو چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنی گلی اپنا محلہ چھوڑا، اپنی سہیلیوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا۔ اس کے پاس صرف اس کی آبرو اور عزت تھی، وہ لے کر کے آپ کے پاس آئی تھی۔ پھر اللہ اس کے رسول کے نام پر اس نے اپنی آبرو اور عزت بھی آپ کے سپرد کر دی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اتنی قربانیوں کے بعد اس کا کچھ حق بنتا ہے۔ کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بیوی جب اپنے شوہر کے گھر آ گئی تو ضروری ہے کہ اس کے 3 بنیادی حقوق اسے دیے جائیں۔ سب سے پہلا حق تحفظ۔ بیوی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرا شوہر میری جان کا، میری آبرو کا، میرے مال کا، میرے مستقبل کا محافظ ہے۔ اور آج میں اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اس کے نکاح میں آئی ہوں تو یہ زندگی کی آخری سانس تک میری حفاظت کرے گا۔ سب سے پہلا اس کا حق یہ، اسے ایک ایسا کمرہ یا ایسا گھر ملنا چاہیے جہاں وہ اس اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے کہ اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کی آبرو بھی محفوظ ہے، اس کا ایمان بھی محفوظ ہے۔ دوسری چیز میں نے کل ذکر کی تھی کہ بیوی کا دوسرا بنیادی حق یہ ہے کہ اسے شوہر کی توجہ حاصل ہو۔ وہ چاہتی ہے کہ شوہر اس کا خیال رکھے، شوہر اس کی چھوٹی بڑی باتوں کو پیش نظر رکھے، شوہر اس کے کاموں سے خوش ہو، اس سے متعلق جو کام ہو شوہر خود کرنے کی کوشش کرے، اس میں لگے سے پانی نہ پلائے۔ جیسے بیوی کی طبیعت خراب ہے تو اپنے چھوٹے بھائی کو بولتا ہے جا دوائی لے کے آ جا، تیری بھابھی کو ساتھ میں لے جا، دوا لے کے آ جا۔ شرم جائز نہیں، بھابھی دیور کے ساتھ جائے جائز نہیں۔ اسی طرح وہ اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، جا کے دوائی لا دو، دوا آ جائے گی۔ لیکن بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کا خیال اس کا شوہر رکھے۔ اور ہمارے یہاں گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر کو پابند کیا جاتا ہے
ساتھ میں جانا نہیں، دوا لانے کے لیے میں چلی جاؤں گی۔ شوہر کو پابند کیا جاتا ہے کہ جمعہ اور منگل کو پہنچانے جانا نہیں، لانے جانا نہیں۔ یہ چیزیں غیر ضروری ہیں۔ اور ماں باپ یا گھر کے بڑے بھائی وغیرہ یا بڑی بہنیں وغیرہ جو شوہر کو اس طرح پابند کرتی ہیں، یہ غیر شرعی۔ پابند کرنے والے سوچیں کہ اگر وہ اس جگہ ہوتی تو اس کی کیا چاہت ہوتی۔ بہت عجیب بات ہے۔ ایک ماں باپ ہے، ان کا بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ بیٹی کے لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ داماد پہنچائے بھی، اور داماد آ کے لے کے جائے بھی، اور داماد بیوی کا سب کام خود کرے۔ ماں باپ کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کو اس کا شوہر ہر خوشی دے، لیکن اپنے گھر میں جو بہو ہوتی ہے، اپنے بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے، یہ سب دینے کے لیے ساس تیار نہیں ہوتی۔ وہ بیٹے کو منع کرتی ہے۔ بعض گھرانوں میں تو ایسا ہوتا ہے بات بھی نہیں کرنے دیتے نا، بولے سب کے سامنے بات کرنا نہیں۔ اب بیچارے دن بھر ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے، بات نہیں کر سکتے، بات بھی کرنے سے روکتے۔ داماد بیٹی کے لیے چاہیں گے ہر طرح کی راحت ملے، اور بہو کو راحت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ سوچو یہ انصاف ہے؟ ظاہر بات ہے ایسا ہوگا تو پرسکون زندگی نہیں گزرے گی۔ تیسری چیز میں نے ذکر کی تھی حوصلہ افزائی۔ بیوی بیوی ہے، بیوی بیوی ہے، شریک حیات ہے، وہ نوکرانی نہیں ہے، نوکرانی نہیں ہے۔ جتنا کام ہمارے گھروں میں بہوؤں سے لیا جاتا ہے اور اس کا ریٹرن جو بہوؤں کو دیا جاتا ہے، اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو بہت زیادتی۔ ایک مزدور کو لگا کر کے، ایک نوکرانی کو لگا کر کے جو کام کروایا جاتا ہے، جو تنخواہ اسے دی جاتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور بہو کو گھر میں صرف کھانا ملتا ہے، سال میں 2-4 جوڑے کپڑے ملتے ہیں، بس، اور کچھ نہیں۔ کتنے گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ بہوؤں کو خرچ کے نام پر، جمعہ کے دن اٹھان کے نام پر 1 پیسہ نہیں دیا جاتا، نہ ساس سسر کی طرف سے ملتا ہے، نہ شوہر دیتا ہے، اور اچھے اچھے گھرانوں میں ہوتا ہے، اچھے اچھے گھرانوں میں۔ وہ نوکرانی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے گھر آ کر کے وہ کھانا پکا رہی ہے، آپ کے گھر آ کر کے کپڑا دھو رہی ہے، آپ کے گھر آ کر کے گھر صاف ستھرا کر رہی ہے، آپ کے گھر آ کر کے آپ کی ساری خدمت کر رہی ہے، تو کم سے کم آپ اس کی حوصلہ افزائی تو کرو۔ وہ کھانا پکاتی رہتی ہے، 3 ٹائم آدمی مست کھاتا رہتا ہے، کبھی منہ نہیں پھوٹتا کہ اس کو یہ کہے کیا کھانا پکا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھو اس نے کھانا پکایا، آپ ایک لقمہ اٹھاؤ اور ایک لقمہ اٹھا کر کے کہو کہ یار کھانا بہت، سالن بہت زوردار بنا ہے، بس یہ ایک جملہ آپ کی بیوی کو آپ سے خوش کر دے گا اور بہت قریب کر دے گا۔ کل میں نے بتایا تھا کہ ایک صاحب جو ہے کبھی زندگی میں بیوی کے کسی کام کی انہوں نے تعریف نہیں کی، ایک مرتبہ اپنے گھر انہوں نے دعوت رکھی تو ان کے پیر صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ اب پیر صاحب کے جانے کے بعد شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ پیر صاحب کھانے کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ بیوی جل گئی، بولے ایک زمانے سے میں پکا رہی، کبھی تمہارا منہ نہیں کھلتا، دوسرے لوگ تعریف کر کے چلے جاتے، تم تو کچھ بولتے ہی نہیں ہو۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے کاموں کی تعریف کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور وہ تو کچھ چاہتی نہیں ہے نا۔
یہ تین اس کی بنیادی ضرورت ہے، بنیادی حق ہے جو شوہروں کو اپنی بیویوں کو دینا چاہیے۔ اور کل میں نے یہ بات کہی تھی، آپ اتنا کر کے دیکھو آپ کی زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے۔ ابھی ہمارے حافظ انعام صاحب کہنے لگے، انعام الرحمان صاحب، کہ خالی شوہر لوگ کی رگڑائی ہو رہی ہے، عورتوں کے بارے میں تو کچھ بول نہیں رہے۔ میں نے کہا آج بولوں گا، میں آج بولوں گا، لیکن ایک بات سمجھ لو، ایک بات بنیادی طور پر سمجھ لو، یہ میرا تجربہ ہے۔ پنچ کا کردار ادا کرنے والے ہمارے شہر میں جو سماجی ذمہ داران ہیں، پنچایت وغیرہ کرنے والے سردار لوگ ہیں، وہ میری اس بات کو سمجھیں گے اور اتفاق کریں گے کہ گھر کو بنائے رکھنے میں 95% ذمہ داری یا قربانی بیوی کی ہوتی ہے، اور 5% جو ہے اس میں ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، لیکن شوہر وہ بھی نہیں کرتا نا۔ ہم لوگوں نے آج تک 1986 سے لے کر جتنے میاں بیوی کے مسائل حل کیے، میرا تجزیہ اور تبصرہ یہ ہے کہ گھر کو بنائے رکھنے میں، جوڑے رکھنے میں، قربانی دینے میں بڑا حصہ بیوی کا ہوتا ہے۔ 95% اس کی قربانی ہوتی ہے، گھر چلتا رہتا ہے، اور اگر وہ ذرا سا ادھر ادھر ہوئی گھر بگڑ جاتا۔ عام طور پر جو میاں بیوی کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی، اس میں شوہر کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک بہت خطرناک غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو نظر انداز کرتا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، حالانکہ وہ شریک حیات ہے۔ اللہ اس کے رسول کے نام پر سب کچھ چھوڑ کر کے آپ کے یہاں آئی، آپ اسے نظر انداز نہ کریں، اس کو اہمیت دیں، آپ مشورہ ضرور کریں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے مشورے پر عمل کریں، لیکن اپنے گھریلو معاملات میں اس سے ضرور مشورہ کریں۔ فیصلہ تم کو کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بیوی نے جو مشورہ دے دیا آپ اسی پر عمل کریں، ایسا ضروری نہیں، بلکہ تجربے کار لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ بیوی سے مشورہ کرو لیکن اس کے مشورے پر عمل مت کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی سوچ جذباتی ہوتی ہے، اور یہی جذبہ اس کے مشوروں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور سماجی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں جذبات میں آ کر کے کوئی فیصلہ کیا جائے وہ نقصان کا سبب بنتا ہے۔ غیر جذباتی ہو کر سنجیدگی کے ساتھ کوئی فیصلہ لینا چاہیے۔ تو بیوی کو نظر انداز کرنا شوہر کی طرف سے، یہ شوہر کی بہت بڑی غلطی ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو نظر انداز کرتے ہیں، کسی معاملے میں ان کو پوچھتے ہی نہیں اور کسی معاملے میں ان کو مقام اہمیت دیتے ہی نہیں، ان کی زندگی خوشگوار نہیں رہتی۔ اسی طرح شوہر کی یہ بھی بہت بھیانک غلطی ہے کہ وہ بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا رہتا ہے۔ کچھ بھی ہوا بولے چھوڑ دیں گے، طلاق دے دوں گا۔ جو بیوی یہ جملہ سنتی ہے اپنے شوہر سے کہ یہ مجھے طلاق کی دھمکی دے رہے ہیں، وہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ اس گھر میں میرا مستقبل محفوظ نہیں ہے، میرا مستقبل محفوظ نہیں ہے، کبھی بھی یہ طلاق دے سکتے ہیں اور میں ہو جاؤں گی۔ تو وہ پھر اس کا مستقبل کیسے محفوظ رہے گا آپشن تلاش کرتی، اور یہ فطری بات ہے۔ اس کی جگہ ہم ہوتے تو ہم بھی یہی سوچتے کہ جب یہاں میرا مستقبل محفوظ نہیں ہے تو پھر مجھے اپنا انتظام تو کرنا پڑے گا۔ یہ جب دیکھو جب طلاق کی دھمکی دیتے رہتے،
جب دیکھو جب طلاق کی دھمکی دیتے رہتے تو دے بھی سکتے نا. تو پھر وہ اپنے میکے سے تعلقات بہت زیادہ بنا کر کے رکھتی ہے، اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے کبھی بھی واپس میکے جانا پڑے گا. بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو جب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میکے میں بھی اپنا ٹھکانہ نہیں ہے، میکے میں بھی ٹھکانہ نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، سب بھائی لوگ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مصروف ہیں، کوئی دھیان دینے والا نہیں ہے، تو وہ دوسرا آپشن تلاش کرتی، پھر کسی غیر مرد سے وہ تعلقات رکھے گی، چاہے تعلقات گفتگو کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ تعلقات رکھے گی کہ یہ تو کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے، اگر یہ مجھ کو چھوڑ دیا تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جو مجھے اپنا لے. اس لیے جو لوگ اپنی بیویوں کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں ان کی گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی اچھی نہیں ہوتی. اس کی بیوی اس گھر میں اپنا مستقبل غیر محفوظ سمجھتی ہے کہ کبھی بھی مجھ کو یہ سب کچھ چھوڑ کر کے جانا پڑے گا. جس دن یہ بولے گا کہ میں نے تجھ کو طلاق دیا تو یہ سب کچھ مجھے چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، یہاں میرا کیا ہے؟ اس لیے طلاق کی دھمکی کبھی نہیں دینا چاہیے. تیسری چیز، بعض لوگ بیویوں کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے، دوسری کر لیں گے، حالانکہ دم نہیں رہتا ہے، دم نہیں رہتا. ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہم لوگ یہاں بیٹھے تھے، ایک مقدم بھی آ کے بیٹھتا تھا، بہت ڈنگ مارتا تھا، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. میں سنتا رہا کبھی کچھ بولا نہیں. ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس کی بیوی بیمار تھی، وہ اس کو لے کر کے دوا لینے کے لیے آیا. اب میں بیٹھا ہوا تھا، تھوڑا سائڈ سے ہو گیا، اخبار میں نے ایسے سامنے کر لیا تاکہ نہ میری نظر پڑے نہ اس کی نظر پڑے، بیوی کی اس کی. جب اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کو یہ ایسا لگا کہ مفتی صاحب نہیں دیکھ رہے، نہیں سن رہے ہیں، تو وہ ڈاکٹر صاحب کو دھیرے سے بولے ان کے بھی کوئی دوائی دو نا. بات مجمع میں کہنے جیسی نہیں ہے لیکن ضروری ہے. ابھی مولانا امتیاز صاحب نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ مرد کا ایک سنگار، عورت کے 16 سنگار. مرد کا ایک سنگار وہ مرد ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بچے اپنی جوانیاں تباہ و برباد کر لیتے اور جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ عورت کے لائق نہیں رہتے. پہلی رات سے پنچایت شروع ہو جاتی، پہلی رات سے پنچایت شروع. اور یہ ان کی بے راہ روی، بلو فلموں کا دیکھنا، دوسری عورتوں کے چکر میں رہنا، ان کے فوٹو رکھنا، پرائی عورت کے عشق میں مبتلا رہنا، اپنی جوانی تباہ و برباد کر لیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ عورت کے لائق نہیں رہتے. اور یہاں سردار لوگ بیٹھے ہیں، کتنے گھر اس لیے بگڑتے ہیں کہ اس میں لڑکا جو ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہی نہیں. آخر میں جا کر کے سب طرف سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے کوئی بات اگر نکلتی ہے تو بھئی کیوں نہیں جم رہی ہے، تو دھیرے سے یہ آواز آتی ہے کہ وہ تو آدمی ہی نہیں. اب ظاہر بات ہے، بہت کھلی بات ہے، کہنے میں مجھے تھوڑا جھجک ہو رہی ہے کہ ایک عورت شرابی کے ساتھ رہ جاتی، جنر چٹے کے ساتھ رہتی ہے، جواری کے ساتھ رہتی ہے، لیکن اگر شوہر مرد نہیں ہے تو وہ اسے سونے کا لقمہ بھی کھلائے گا تو اس کے ساتھ رہنے کے لیے بولو نا تیار نہیں ہے. بڑا شاندار بنگلہ ہے، بہترین کار ہے، اچھے اچھے کپڑے ہیں، زیورات ہیں، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو آدمی نہیں ہے.
عورت اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرتی. وہ یہ سب چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن اگر شوہر مرد ہے تو پھر وہ جگر چٹا ہے تو بھی رہے گی، جواری ہے تو بھی رہے گی، شرابی ہے تو بھی رہے گی. اور یہ میں اپنے نوجوان دوستوں سے، بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، کھل کر کے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اپنی جوانی خراب مت کرو، تباہ و برباد مت کرو، ورنہ ساری زندگی تم کو پچھتانا پڑے گا. بعض لوگ دوسری شادی کی دھمکی دیتے. علماء کرام بیٹھے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ تم اپنی پسندیدہ عورتوں سے نکاح کرو، 2 سے، 3 سے، 4 سے، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو بس ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، دوسری، تیسری، چوتھی مت کرو. اور قرآن کریم میں ایک جگہ ہے، علماء کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میرے لیے حوصلے کا باعث ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے اگرچہ تم انصاف کرنا چاہو. دوسری شادی اس شرط پر جائز ہے کہ تم دونوں بیویوں میں انصاف کر سکو، اور انصاف بہت مشکل ہے، انصاف بہت مشکل ہے. ہمارا ایک ساتھی ہے، اب ہم لوگ سماجی مسائل سے جڑے ہوئے ہیں تو پوچھ لیتے، اس کی 2 بیویاں تھیں. میں اس سے پوچھا، میں نے کہا ایمانداری سے بتانا، تو 2 بیوی رکھتا ہے، جب پہلی تھی تو دوسری کیوں کی؟ تو بولنے لگا، بولے مفتی صاحب پہلی کم پڑت رہی، بولے دوسری بولے زیادہ ہو گئی. اب ظاہر بات ہے 1.5 تو نہیں کر سکتے نا. اس لیے ایشیائی مردوں میں ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارنا بہتر ہے. ایشیائی مردوں میں 2 شادی جو لوگ کر لیتے ہیں وہ زندگی بھر پچھتاتے ہیں. کوئی ہے اس میں 2 بیوی والا؟ نہیں ہے نا. میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، دلی جا رہا تھا. اب غیر مسلموں کا ایک مزاج ہو گیا ہے، کسی مسلمان کو داڑھی والے، ٹوپی والے، کرتے پائجامے میں کسی کو دیکھ لیتے ہیں تو تنگ کرتے. اب اتفاق سے میں ریزرویشن ڈبے میں تھا، تو میرے ساتھ ایک ایسے ہم لوگ 2 ہی مسلمان تھے، اور باقی جو سب لوگ تھے وہ غیر مسلم تھے. وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے. میں سمجھ گیا کہ یار اپنی خیر نہیں. اب ہم لوگ جب دن ہوا نیچے آ کر کے سیٹ پر بیٹھے تو ایک کہنے لگا، بولے کہاں جا رہے ہیں مولانا صاحب؟ میں نے کہا دلی جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے دلی جا رہے ہیں. بولے کچھ پوچھے؟ مطلب پوچھو. بولے تم لوگ 4 شادی کیوں کرتے؟ تم لوگ 4 شادی کیوں کرتے؟ بھی مولانا امتیاز صاحب نے یہ بات کہی. میں نے کہا ہم لوگوں میں تو کوئی ایسا جواں مرد نہیں ہے. مطلب تم لوگوں میں کوئی ہے ایسا جو کسی مسلمان سے کاروباری تعلق ہو، پڑوس کا رشتہ ہو، اور کوئی ایسا تعلق ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہاں ہے نا. میں نے کہا تمہاری معلومات میں ایسا کوئی مسلمان ہے جس کی 4 بیوی ہو؟ تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ نہیں. میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، مالیگاؤں میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی 4 بیوی ہو؟ بولو نا. 3 بیوی ہو نہیں ملے گی. جو 2 کر لیتے وہ بھی پریشان رہتے. تو ان سے میں نے کہا کہ تم بتاؤ کوئی ہے ایسا مسلمان جس کی 4 بیوی ہو؟ بولے نہیں. میں نے کہا 3 بیوی؟ بولے نہیں. مطلب 2 بیوی. تو ایک بولنے لگا، بولے ہمارے پڑوس میں اندور میں ایک ہے مسلمان، اس کی 2 بیوی. تو میں نے کہا تم لوگ یہ سب لوگ ایمانداری سے بولنا.
تمہارا کسی دوسری عورت سے تعلق ہے یا نہیں؟ ہندوؤں میں یہ چیز عام ہے، اور جب سوال و جواب کی مجلس ہو تو جواب دینا مشکل ہوتا ہے، تو آدمی کو اپنی پوزیشن بدل لینا چاہیے. جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں آنا چاہیے، سوال کرنے کی پوزیشن میں. میں نے ان سے کہا کہ یار تم لوگ ایمانداری سے بولو، دوسری عورت کے چکر میں تم لوگ ہو کہ نہیں؟ اب وہ سب خاموش. میں نے کہا مجھے معلوم ہے، میں سماجی کام کرتا ہوں، تم سب لوگ دوسری عورت سے تعلق رکھتے ہو، کسی کا کم یا کسی سے زیادہ ہے تعلق. میں نے کہا تم لوگ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بولے ہاں ہے. میں نے کہا تم لوگ جو تعلق رکھتے ہو وہ غیر سماجی اور دھرم کے خلاف ہے. اب ہمارا کوئی آدمی اگر دوسری عورت سے تعلق رکھا اور نکاح کے ذریعے سے تعلق رکھا، کون سا گناہ کیا؟ یہ تو اچھا ہے نا، کہ گناہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی نکاح کر لے. تو کوئی ایسا جواں مرد نہیں ہے. اس لیے بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دینے والے لوگوں کی زندگی خوشگوار نہیں رہتی. بیوی سمجھ لیتی ہے کہ اب میں ایسا سمجھتی تھی کہ یہ صرف میرے ہیں، لیکن ان کا تو ارادہ کچھ اچھا نہیں دکھتا. جب دیکھو جب دھمکی دیتے رہتے کہ دوسری کر لوں گا، اب دوسری کر لے گا تو ظاہر بات ہے میرے جو حقوق ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. بعض لوگ دوسری شادی کرتے ہیں تو پہلی بیوی سے تعلق بالکلیہ ختم کر دیتے، کوئی تعلق نہیں رکھتے، وہ بیچاری بیوہ کی طرح زندگی گزارتی. میں نے کہا نا کہ بعض لوگوں کو ایسی خوش فہمی رہتی ہے کہ ایک کم پڑ رہی ہے اور دوسری کر لیتے تو پھر سمجھ میں آتا کہ اپنے غلط فہمی میں تھے. پہلی بیوی کو وہ بالکل ایسے ہی معلق چھوڑ دیتے ہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسری کر لیتے پھر دوسری کے حقوق ادا نہیں کرتے. پہلی تھوڑا اگر جبڑی نکل جائے بس مسئلہ حل ہو جاتا. مالیگاؤں میں جعفر نگر کا واقعہ تھا. اب شوہر نے آئے دن بولتا تھا دوسری کر لوں گا، دوسری کر لوں گا، دوسری کر لوں گا. ایک دن معلوم پڑا کہ کر لیا. اب اس کی بیوی نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہی. کوئی احتجاج نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکایت نہیں. بس یہ جب جانے لگے نا تو بولے جا رہے ہو؟ بولے ہاں. بولے ذرا سے رک جاؤ، نہا دھو کے جانا. ظاہر بات ہے وہ جب تھیلی اٹھائے بولے رکو، نہا دھو لو پھر جانا. ہفتے بھر میں تو اس کا دم اکھڑ گیا نا، ہفتے بھر میں دم اکھڑ گیا. ہم لوگ جیسے لوگوں کا بلانا وہ بولے مفتی صاحب پکچر چھوڑاؤ. بولا کیا ضرورت تھی دوسری کرنے کی؟ جب دم نہیں ہے تو دوسری نہیں کرنے کا. تو جو لوگ اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے رہتے ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ اگر یہ دوسری شادی کی دھمکی دیتے رہیں گے تو اب میاں بیوی کا تعلق خوشگوار نہیں رہے گا، زندگی پرسکون نہیں رہے گی. وہ یہ سمجھ لے گی کہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ صرف میرے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ کبھی بھی میرے جیسی کسی اور کو لے کے آ جائیں گے، پھر میری حیثیت یہاں ختم ہو جائے گی. تو وہ پھر شوہر کے لیے اتنی مخلص نہیں رہتی. شوہر کی ایک غلطی یہ بھی ہے کہ وہ بیوی کو بے عزت کرتا رہتا ہے، ماں باپ کے سامنے ڈانٹتا ہے، بھائی بہنوں کے سامنے جھڑکتا ہے، بچوں کے سامنے اس کے اوپر غصہ نکالتا ہے. تو بیوی کو بے عزت کرتا ہے. اور ظاہر بات ہے آدمی کسی ایسی جگہ جہاں اس کی بے عزتی ہوتی ہو وہاں رہنا پسند نہیں کرتا. جب بیوی دیکھتی ہے کہ یہ سب کے سامنے ڈانٹتے رہتے، یہ بھی نہیں دیکھتے اماں ابا ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے بچے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ دیور جیٹھ وغیرہ ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میری اماں ابا کے سامنے ڈانٹنے لگ جاتے. تو جب بیوی کو عزت نہیں دی جاتی تو زندگی خوشگوار نہیں رہتی. آپ اس کو عزت دو. کبھی اگر کوئی بات کہنی ہو، روکنا ٹوکنا ہو
تو کسی کے سامنے نہیں، آپ تنہائی میں بھی تو کہہ سکتے ہو. آپ کو اگر کوئی چیز بری لگی تھوڑی دیر برداشت کر لو، خاموش رہو، تھوڑا تحمل سے کام لو، اور جب تنہائی ہو تو اس کو بولو کہ دیکھ تو نے ایسا کیا تھا، مجھے بہت برا لگا، مجھے یہ چیز پسند نہیں، انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسا وہ نہیں کرے گی. لیکن لوگوں کے سامنے ڈانٹنا، جھڑکنا، گالی دینا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیویوں کو مارتے بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے کہ بیوی کو مارتا بھی ہے اور پھر تنہائی ہوتی ہے تو بیوی سے اپنی ضرورت بھی پوری کرتا ہے. حضور کے الفاظ. کمزور کے اوپر ہاتھ اٹھانا یہ جواں مردی کی بات نہیں ہے. عورت کمزور ہے، کبھی نہیں ہاتھ اٹھانا چاہیے اس کے اوپر. جب بیوی کے اوپر شوہر نے ہاتھ اٹھایا اسی دن بیوی کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ مجھے جو عزت ملنی چاہیے تھی، جو مقام ملنا چاہیے تھا، میرے شوہر نے مجھ کو وہ مقام نہیں دیا. جو لوگ بیویوں کو مارتے ہیں ان کی زندگی خوشگوار نہیں رہتی. اسی طرح بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ بیویوں کو وقت نہیں دیتے، بیویوں کو وقت نہیں دیتے. اب بیوی کسی سے بات کرنا چاہے کس سے بات کرے؟ اپنا دکھ درد کس کو بتائے گی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں کام ہی کام کرتے رہتے ہیں، اور جب باہر سے آتے ہیں تو کارخانے کا ٹینشن، لوم کا ٹینشن، مزدور کا ٹینشن، مندی کا ٹینشن لے کے گھر آتے، اور گھر آتے تو بادشاہ سلامت کا مزاج ٹھکانے ہی نہیں رہتا. بیوی اس بات کی متمنی ہوتی ہے کہ گھر آئیں، مسکراتے ہوئے آئیں، آ کر کے خیر خیریت پوچھیں. بیوی اس بات کی متمنی ہوتی ہے، لیکن یہ باہر سے آئے تو منہ پھلائے ہوئے آئے، پیشانی پر جو ہے بل پڑے ہوئے ہیں، بیوی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں. آئے اپنا کچھ کام کیے، کتاب لے کے بیٹھ گئے، نہیں تو موبائل میں لگ گئے، نہیں تو سو گئے. بیوی کو وقت نہیں دیتے. جو لوگ بیویوں کو وقت نہیں دیتے ان کی زندگی بھی خوشگوار نہیں رہتی. کہتے ہیں کہ بیوی سے بات کرو دوستوں کی طرح، پیار محبت کرو عاشق و معشوق کی طرح. سمجھ رہے ہو؟ بات کرو دوستوں کی طرح، یعنی میاں بیوی کے درمیان بے تکلفی ہونی چاہیے. کبھی کبھی ہنسی مذاق بھی ہو جائے، اپنے دل کی بات کھل کر کے کہہ بھی سکیں. بعض لوگ ایسے سنجیدہ، ایسے باوقار ہوتے ہیں کہ بیوی کی ہمت ہی نہیں ہوتی کبھی کچھ ہنسی مذاق کی بات کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا. ازواج مطہرات حضور سے سب بات کر لیتی تھی. حضور گھر میں آتے تھے تو بیویوں کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ ملتے تھے، بات چیت کرتے تھے، حتیٰ کہ بیویوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے. گھر کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور گھر میں آٹا بھی گوندھ لیتے تھے. ہم لوگوں میں سے کبھی کسی نے گوندا؟ بولو نا، اللہ جزائے خیر دے. اور یہ جورو کی غلامی نہیں ہے. جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ گھر کا کام کرنا جورو کی غلامی ہے وہ بہت بے وقوف لوگ ہیں، بہت بے وقوف لوگ ہیں. جو کام میرے آقا نے کیا ہے اس کو آپ غلط عنوان کیسے دے سکتے ہو؟ جو کام حضور نے کیا ہے آپ اس کو عیب کیسے سمجھ سکتے ہو؟ گھر میں بکری کا دودھ حضور نکال لیتے تھے، اپنا جوتا چپل حضور خود ٹھیک کر لیا کرتے تھے، گھر کا کام حضور خود کرتے تھے. ہم حضور سے بڑھ کر کے ہو گئے کیا؟ کبھی کچھ کرتے ہی نہیں گھر میں. خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی بیوی کو وقت دو، اس کا دکھ درد سنو، ہنسی مذاق کرو، بے تکلف زندگی گزارو. بعض لوگ اپنی بیوی کے لیے بہت پابندی لگاتے اور خود آزاد رہنا چاہتے.
خود آزاد رہنا چاہتے، بیوی کے اوپر ہر طرح کی پابندی. بولے یہ آیا کون ہے یہ؟ بولے میرے ماما کا لڑکا ہے. بات مت کرنا. یہ کون ہے؟ بولے میرے چچا کا لڑکا ہے. بات مت کرنا. شرعی اعتبار سے اپنی جگہ صحیح ہے یہ بات. جو غیر محرم ہو اس سے بات نہیں کرنا چاہیے. غیر محرم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ شادی ہو سکے. اب ظاہر بات ہے کسی لڑکی کی اس کے ماموں کے لڑکے کے ساتھ، چچا کے لڑکے کے ساتھ، بابا کے لڑکے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو وہ غیر محرم ہے، اس سے پردہ ضروری ہے، اس سے بات چیت نہیں کرنا چاہیے. تو بیوی پر ایسی پابندی رہتی ہے، شریعت نے بھی لگائی. یہ پابندی مرد پر بھی ہے نا، مرد پر بھی ہے. بیوی پر پابندی لگاتا ہے اور اس کے ماموں کی لڑکی آئی تو بازو میں بیٹھ کے بات کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے. چچا کی لڑکی آئی بات کرتا رہتا ہے، بڑے ابا کی لڑکی آئی بات کرتا رہتا ہے. تو جیسے بیوی کے لیے اس کے ماموں کا لڑکا، چچا کا لڑکا، بابا کا لڑکا غیر محرم تھا، تو شوہر کے لیے بھی اپنے چچا کی لڑکی، بڑے ابا کی لڑکی، ماموں کی لڑکی غیر محرم ہے. خود بات کرتا رہتا، ہنسی مذاق کرتا رہتا. اور بیوی پر پابندی، یہ پابندی بیوی پر ہے تو تم پر بھی ہے. جب یہ دوسروں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے تو بیوی چاہے نہ بولے لیکن اس بات کا اس کے دل پر اثر ہوتا ہے. تو بیوی کے لیے بہت پابندی. بولے آج اپنے گھومے چلیں گے. بولے ٹھیک. بولے دستانہ بھی پہن لے، پاؤں میں موزہ بھی پہن لے، اور خود جاتا ہے دوسری عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے اور تبصرہ بھی کرتا رہتا ہے. بولے دیکھو کہ دیکھ کیسی ہے، کیسے چل رہی ہے، کیسے بات کر رہی ہے، کیسے بیٹھی ہے. خود دیکھتا رہتا ہے، نہارتا رہتا ہے. اور اپنی بیوی کو اتنی پابندی میں لے کر کے گیا کہ برقع تو ہے، ہاتھ میں دستانہ بھی پہنا لیا، پاؤں میں موزہ بھی پہنا لیا. اب ظاہر بات ہے یہ انصاف نہیں ہے. جو چیز بیوی کے لیے بری ہے وہ چیز شوہر کے لیے بھی بری ہے. تو جو لوگ اپنی بیویوں پر بہت پابندی لگاتے ہیں اور خود آزاد زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی بھی خوشگوار نہیں رہتی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نکتہ چینی کی، نکتہ چینی، ہر کام میں عیب نکالنا. روٹی لے کے بیٹھے ویسے دیکھنے لگتے اس کا منہ، روٹی دیکھیں گے اس کا منہ دیکھیں گے. بولے کہ کیا ہے؟ بولے بہت موٹی ہے، جلی ہے، کچی ہے. کوئی بھی کام بیوی کرے اس میں عیب تلاش کرنا اور نکتہ چینی کرتے رہنا بیوی کو باغی بنا دیتا ہے، زندگی خوشگوار نہیں رہتی. ایک شوہر اپنی بیوی کو کہنے لگا، کھانے کے لیے بیٹھا، ایک لقمہ منہ میں اٹھایا، بولے ترکاری میں نیمک زیادہ ہے. تو بیوی کیا جواب دی معلوم؟ بولے 10 مرتبہ تم کو بولی میں، ترکاری کم کیوں لاتے؟ یعنی وہ یہ جواب دی کہ نمک زیادہ نہیں ہے، ترکاری کم ہے تو تم کو زیادہ لگ رہا ہے. ایک شوہر بیوی کو کہنے لگا، بیوی کہنے لگی، شوہر پوچھا کیا پکائی ہے؟ بولے زبان پکی ہے. بولے میں کسی کے منہ کا نہیں کھاتا. تو بولے انڈا کھا لو، پھر میں انڈا بنا دیتی، انڈا کھا لو. ادھر سے جواب آنے لگتا ہے نا. پھر جب آدمی نکتہ چینی کرنا چالو کرتا ہے تو ان کو بھی بولنے کا ڈھنگ رہتا ہے نا. پھر اب آدمی بولے تو کیا بولے، اس لیے نکتہ چینی نہیں کرنے کا. آدمی سے 19-20 ہوتا ہے، انسان سے ہی کچھ نہ کچھ اس طرح کرنے والوں سے ہوتا ہے. جو کچھ نہیں کرتا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور کوئی برائی بھی اس سے نہیں ہوتی. جو کام کرتے رہتے ہیں ان کے کام میں یہ دونوں باتیں ہوتی، کبھی بہت اچھا ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. نکتہ چینی نہیں کرنے کا، اس نے پکا دیا خاموشی سے کھا لینے کا.
اور اگر کوئی بات ہے تو اس کو اکیلے میں بول دینے کا. دسترخوان پہ بھنگڑ نہیں کرنے کی. دسترخوان پہ بھنگڑ نہیں. آپ کھا لو, نمک زیادہ لگ رہا ہے سالن کم لگاؤ. بولتے نا چھوا چھوا کے کھا لو, چھوا چھوا کے کھا لو, نمک زیادہ نہیں لگے گا. بعد میں اس کو بولو کہ یار اچھا بھلا سالن تھا, تیری تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے پورا کھانا سالن بیکار ہو گیا. آئندہ وہ خیال رکھے, تھوڑا نمک کم ڈالے گی, اپنے کھانے بیٹھیں گے نمک منگا کر کے اپنے حساب سے نمک ڈال لو. نکتہ چینی کرنے والوں کی زندگی خوشگوار نہیں رہتی. اور ایک بہت اہم بات, شوہر کسی تیسرے کی وجہ سے بیوی سے جھگڑا کرتا ہے. میاں بیوی میں کوئی بات نہیں رہتی. پنچایت میں جب بیٹھو تو اندازہ ہوتا ہے کہ یار میاں بیوی کے معاملات میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ان میں جھگڑا ہو. یعنی شوہر کی ساری شکایت سننے کے بعد, بیوی کی ساری شکایت سننے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہے. اب جھگڑا کیوں ہوتا ہے تو کسی تیسرے کی وجہ سے. جیسے ہی گھر میں آیا اس کی امی بولتی ادھر آ, معلوم نہیں اس کے کان میں کیا پھونک دیتی. اب وہ کمرے میں آیا تو شوہر نامدار کے مزاج ہی نہیں ملتے نا. آنے کے بعد بیوی سے منہ پھلائے رہتا ہے. اب بیوی بھی پریشان رہتی کہ یار کیا ہو گیا. وہ بھی سوچنے لگ جاتی کہ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی. وہ دور دور تک سوچ لیتی, کل کا سوچ لیتی, ہفتے بھر کا سوچ لیتی, مہینے بھر کا سوچ لیتی کہ مجھ سے کچھ ہو گیا تھا. اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار میری طرف سے تو کچھ نہیں ہوا. لیکن گھر میں تیسرے لوگ جو ہے کان میں پھونک مارتے رہتے ہیں, اور شوہر تیسرے کی بات سن کر کے بیوی سے اپنے تعلقات خراب کر لیتا ہے. عام طور پر آپ دیکھو گے ایسا ہی ہوتا ہے کہ تیسرے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو شوہر بھی یہ بات سمجھ لے کہ تیسرے کی وجہ سے جھگڑا نہیں کرنے کا, اور بیوی بھی یہ سمجھ لے کہ تیسرے کی وجہ سے جھگڑا نہیں کرنے کا. اپنے تعلقات اچھے ہیں, اپنے تعلقات کو اچھے رکھنے کا. کسی تیسرے کی کوئی بات ہو تو اس کو جھگڑے کا عنوان نہیں بنانے کا, کیسے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے اس بات کی کوشش کرنے کا. اور ایک خطرناک بات, ایک دوسرے پر الزام لگانا. الزام لگانا, بیوی شوہر کے اوپر الزام لگا دیتی ہے, شوہر بیوی پر الزام لگا دیتا, زندگی کھٹی ہو جاتی. اب ایک صاحب گھر گئے تو داڑھی میں ایک بال لمبے والا لٹک رہا تھا, سمجھ رہے ہو. اب دن کا وقت تھا, دوپہر کا. بیوی وہ بال نکالی تو شوہر بولنے لگا یار آج تو میں صبح سے کہیں گیا ہی نہیں, گھر ہی پر ہوں. تو بیوی بولنے لگی رات میں تو باہر تھے نا. اب ظاہر بات ہے یہ ایک جملہ شوہر پر الزام ہے, شوہر پر الزام ہے. شوہر اپنی برات میں یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں صبح سے کہیں گیا ہی نہیں. تو بیوی کو معاملہ رفع دفع کر دینا چاہیے. ایسا ہوتا ہے آدمی جو چیز, جو چادر وغیرہ اوڑھ لیتا ہے اس میں کچھ بال وغیرہ ہوتے ہیں, بدن پر کپڑے پر آ جاتے ہیں. ایک دوسرے پر جو لوگ الزام لگاتے ان کی زندگی خوشگوار نہیں رہتی. بیوی شوہر پر الزام لگا رہی, شوہر بیوی پر الزام لگا رہا, زندگی اچھی نہیں رہتی. ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ بیوی کے رشتہ داروں سے اور شوہر کے رشتہ داروں سے تعلقات اچھے رکھنا چاہیے, ان کی عزت کرنا چاہیے. یہ بات سمجھ لو کہ شادی سے پہلے ایک ماں ایک باپ, اب شادی ہو گئی تو شوہر کو بھی یہ مان لینا چاہیے اور بیوی کو بھی یہ مان لینا چاہیے کہ اب میری دو ماں ہیں, ایک سگی اور ایک ماں جیسی, اور میرے دو باپ ہیں, ایک حقیقی باپ اور ایک باپ جیسا. اور شوہر بھی یہ بات سمجھ لے جب ہم ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے
تو دونوں کو خوشی ہوتی ہے. جیسے شوہر اپنی ساس کے ساتھ، اپنے سسر کے ساتھ، اپنے سالوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، ان کے آنے سے خوش ہوتا ہے، مہمانی کرتا ہے، تو بیوی کا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے. اور بیوی 17 مصیبت اور پریشانی میں ہو لیکن اس کے گھر سے آنے والوں کو آپ عزت دو، اسے بہت اچھا لگتا ہے. اور یہ چاہتی ہے کہ میں جب اپنے میکے جاؤں تو میرے میکے میں ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ میری سسرال میں کوئی حیثیت نہیں. وہ یہ چاہتی ہے کہ سب مصیبت تکلیف اپنی جگہ، لیکن جب میں اپنے میکے جاؤں تو میرے ماں باپ کو لگنا چاہیے کہ میری بیٹی بہت آرام سے، بہت عزت کے ساتھ. اس لیے وہ لوگ جو اپنی بیوی کی چھوٹی بڑی شکایتیں کرتے رہتے ہیں، ساس سے، سسر سے، سالوں سے، ان کی زندگی بھی خوشگوار نہیں رہتی. اور جو بیویاں اپنے شوہر کی ماں سے یعنی اپنی ساس سے، اپنے سسر سے، اپنی نندوں سے اچھا تعلق نہیں رکھتی، ان کی زندگی بھی خوشگوار نہیں رہتی. تو ایک دوسرے کے اعزاء اور اقربا سے اچھا تعلق رکھنا خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے. یہ تو مردوں کے لیے اور کچھ عورتوں کے لیے بات تھی. اب بیویوں کے لیے، ایک بیوی جب اپنے شوہر کے نکاح میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کچھ خوبیاں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ اذا رآہا سرت ہو، جب شوہر اس کو دیکھے تو شوہر کو وہ خوش کر دے. اب شوہر کیسے خوش ہوگا؟ جب وہ باہر سے آیا بیوی اس کا استقبال کرے، اس کے لیے ٹھنڈے گرم پانی کا انتظام کر کے رکھے، تولیے کا انتظام، صابن کا انتظام کر کے رکھے. جب وہ اپنی بیوی کو دیکھے تو بیوی اچھی حالت میں ہو، یعنی شوہر کے آنے کا جب وقت ہو تو بیوی اپنا ہلکا پھلکا بناؤ سنگھار کر لے وے. یہ ہماری بچیوں کے لیے بہت اہم سبق ہے. شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے اچھی لگے، اور جب شوہر اس کو دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بچی خوبصورت ہو. کسی نے کہا ہے نا کہ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. بیوی کی ظاہری خوبصورتی بہت دن نہیں رہتی، لیکن بیوی کو ہمیشہ اپنا خیال رکھنا چاہیے، ایسا اپنے آپ کو بنا سنوار کر کے رکھنا چاہیے کہ شوہر کی نظر میں، اس کے دل میں اس کا ایک مقام رہے. بعض عورتیں ایسی ہوتی جب باہر جانے لگتی ہے تو شوہر ان کو دیکھتا رہتا ہے، کیا کپڑا پہن رہی ہے نکال کر کے، وہ بن ٹھن کر کے گھر سے باہر جاتی ہے، اور گھر میں رہتی ہے تو ایک دم نوکرانی کی طرح رہتی، کبھی اچھی حالت میں رہتی ہی نہیں. جو عورتیں اپنے شوہر کو خوش نہیں کر سکتی ان کی زندگی خوشگوار نہیں رہتی. اور خوش کرنے کے لیے ظاہری خوبصورتی سے زیادہ شوہر کی خدمت، اس کا خیال، خوش اخلاقی کے ساتھ اس سے پیش آنا. شوہر تھکا ہارا باہر سے آتا ہے، پریشان آتا ہے، وہ گھر آیا بیوی مسکراہٹ سے اس کا استقبال کرے، شوہر کی ساری تھکن اتر جاتی. اب جو عورتیں ایسا نہیں کرتی، ایک دم بھری بیٹھی رہتی کہ یہ کھلی آئیں. اب وہ بیچارہ باہر سے تھکا ہارا آیا، کارخانے میں مزدوروں سے پریشان، بازار میں مندی سے پریشان، محنت سے تھکا ہارا گھر آتا ہے، جیسے ہی آیا اس کی وٹ وٹ ٹر چالو ہو جاتی ہے. وہ بھی سوچتا ہے سالی کیا مصیبت ہے، نہ باہر سکون نہ گھر میں سکون. اس لیے جو عورتیں اس طرح کا سلوک کرتی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ، ان کی زندگی خوشگوار نہیں رہتی. حضور نے فرمایا کہ اذا رآہا سرت ہو، اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے. اور یہ کب ہوگا؟ جب بیوی کی طرف سے اسے پوری اپنائیت ملے، محبت ملے، پیار ملے.
اذا امرها اطاعته، اور شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی اس کی فرما برداری کرے، اپنے سب کام آگے پیچھے کر لینے کا، شوہر جس کام کے لیے بولے اس کام کو پہلے کرنے کا۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہماری بچیاں کرتی تو ہیں مگر دیر سے کرتی۔ شوہر نے کہا کہ ذرا پانی پلانا، اب یہ استری کر رہی ہے تو بولے ذرا سے رکو، اب یہ اپنا استری کرتے رہے گی، ایک کپڑا ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا، شوہر دیکھتا ہے سلا بولے بہت ہی حرامی عورت ہے۔ ہم لوگ کے پاس آ کر کے لوگ بولتے ہیں، میں لوگوں کا جملہ نقل کیا، اتنی سی بات پر شوہر کا پورا رخ چینج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری بچیوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے، شوہر نے کسی بات کے لیے کہا اپنا سب کام آگے پیچھے، وہ جو بولا پہلے کر کے دینا۔ اذا امرها اطاعته، شوہر نے حکم دیا فوراً اس کی تعمیل کرے۔ اذا غاب عنها، جب شوہر گھر کے باہر چلا جائے تو پھر یہ عورت اپنی عزت کی، شوہر کے مال کی، شوہر کے گھر بار کی، بچوں کی پوری حفاظت اور نگرانی کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جو اپنے شوہر کو خوش رکھے، وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، وہ عورت جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی، اپنے شوہر کے مال کی، گھر بار کی، بچوں کی نگرانی اور حفاظت کرے، وہ عورت بہترین عورت۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ عورتیں شوہروں کے جانے کا انتظار کرتی کہ جلدی سے ہی جائے، وہ گیا کہ ان کے دوسرے کام چالو ہو جاتے اور بہت دنوں تک کوئی غلط بات چھپتی نہیں، غلط چیز غلط بات چھپتی نہیں ہے۔ قدرت کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت جو خرابیاں ہوتی ہیں، جو برائیاں ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں بہت دنوں تک چھپی نہیں رہتی، کبھی نہ کبھی شوہر کے علم میں آ جاتی۔ ایسی عورتوں کی زندگی خوشگوار نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہوتی ہے جو نیکی کے کاموں پر اپنے شوہر کی مدد کرے، نماز کا وقت ہو شوہر کو اٹھائے اور پہلے دن سے خود بھی نماز کی پابندی کرے، اپنے شوہر کو بھی نماز کی پابندی کروائے، نیکی کے کاموں میں شوہر کی مدد کرے، نیکی کے کاموں میں شوہر بیوی کی مدد کرے۔ بہترین عورت یہ وہ عورت ہے جو تمہاری دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت بھی بنانے کی فکر کر رہی۔ بیویاں شوہروں کو نماز کے لیے اٹھاتی نہیں، بے دینی کی زندگی گزر رہی ہے، نہ شوہر نماز پڑھتا نہ بیوی نماز پڑھتی۔ ابھی کل کی گفتگو میں ایک بات آئی، مفتی عامر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جب کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو آدمی بولتا ہے کون سا میں ایسا گناہ کیے رہا ہوں، اتنی مصیبت اتنی پریشانی۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا اور زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتا، اور پھر بولتا ہے لوگوں کو، بولے کون سا ایسا میں گناہ کروں کہ اتنی مصیبت اتنی پریشانی میرے اوپر۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود اللہ پاک نقد سزا نہیں دیتے۔ اگر نقد اور روکڑا سزا ملنے لگ جائے تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور کتنی بدعمالیاں اللہ درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس پر کوئی اللہ پاک کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی۔
اور آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ یار مورے ہی اوپر اتنی مصیبت کہاں ہے، اتنی پریشانی کہاں ہے. اچھا آپ نے کبھی بات چیت ہوتی ہے، بولے میں نماز بھی پڑھا تو 5 ٹائم کی. بولے نہیں کوئی پڑھ لے 3 ٹائم کی پڑھ لے ہو تو. فجر کی، بولے نہیں فجر نہیں. کتنے دن سے نہیں پڑھے؟ بولے بہت دن سے فجر کی نہیں پڑھے. اور اس کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ میرا کیا گناہ ہے، کیا قصور ہے. تو بہترین بیوی وہ جو نیکی کے کاموں پر اپنے شوہر کی مدد کرے، اور صرف نماز ہی نہیں، ہر نیک کام میں شوہر کی مدد کرے. علماء نے لکھا ہے کہ جب شوہر کے گھر آئی ہے تو کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا. تو کام کو بوجھ سمجھ کے نہ کرے، خوش دلی کے ساتھ کرے. جیسے پکانا ہے تو روتے روتے پکانے سے اچھا یہ ہے کہ خوشی خوشی پکاوے. پکانا ہی ہے نا، بند تو نہیں کر سکتی پکانا. پکانا خوش دلی سے ہو، گھر کی صاف صفائی خوش دلی سے ہو، شوہر کی خدمت، گھر کے دیگر کاموں میں خوش دلی کے ساتھ کام کرو تو کبھی ٹینشن نہیں رہے گا. اور جو عورتیں خوش دلی سے کام نہیں کرتی، ہر کام کے ساتھ ان کے دل پر بوجھ بڑھتا ہے اور پریشان رہتی. کام تو کرنی ہے، مجبوری میں کام کرتی ہے اور مجبوری سمجھ کے کرتی ہے، پریشان رہتی. گھر کا کام خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے. کرنا تو ہے نا، خوش دلی کے ساتھ کریں اور کام کو وقت پر کرنے کی عادت ڈالیں. جو کام کرنا ہے وقت پر کریں. اور کسی نے کہا ہے نا کہ وقت پر کافی ہے قطرہ ابر خوش ہنگام کا. کھیت باڑی جل چکی، برسا تو کس کام کا. آدمی زمین میں ہل چلایا، زمین کو کاشت کے قابل کیا، اس میں بیج ڈالے، اب وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ پانی برسے. تھوڑا سا پانی برس جاتا، زمین سرسبز و شاداب ہونے لگ جاتی. اب اس کو ضرورت ہے کہ اس کو پانی ملتا رہے، اب پانی نہیں برس رہا ہے. کچھ دنوں کے بعد پوری کھیتی پیلی ہونے لگتی، مرجھا جاتی، مر جاتی. اب اس کے بعد سیلاب بھی آ جائے تو کس کام کا. سمجھ رہے ہو؟ کام کی اہمیت وقت پر ہوتی ہے. اس لیے ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس بات کو سمجھیں کہ شوہر کے گھر رہتے ہوئے کام کو وقت پر کرنے کی عادت ڈالیں اور کام کو جلدی سمیٹنے کی عادت ڈالیں. یہ نہیں کہ پسارا لے کے بیٹھے تو دن بھر پسارے ہی لے کر کے بیٹھے. شوہر صبح ناشتہ کر کے گیا تو یہ اپنا سب پلوار لے کے بیٹھی تھی. جب وہ دوپہر میں گھر آئے تو اس کا بھی سب سامان بکھرا ہی ہوا ہے نا. وہ دیکھتا ہے میں جا رہا تھا صبح جب بھی ایسے ہی تھا، آیا جب بھی ایسے ہی ہے. ایسی عورتیں شوہر کی نظر سے گر جاتی. کام کو سمیٹنے کی عادت، کام جلدی کرو، کام سمیٹ لو. گھر کو صاف ستھرا رکھو. یہ صاف ستھرا رکھو گے اس کے اثرات تم پر بھی پڑیں گے، شوہر پر بھی پڑیں گے، گھر میں رہنے والے ہر فرد پر پڑیں گے. جن کے گھروں میں گندگی رہتی ہے، جن کے گھروں میں پسارا پھیلا رہتا ہے، اس گھر کے بیٹے اور بیٹیاں بھی صاف صفائی کا مزاج نہیں رکھتے. یہ بیٹی دوسرے کے گھر جائے گی تو اس کے گھر کو بھی ایسے ہی گندہ ہی رکھے گی. اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے اور گھر میں ہر چیز سلیقے سے رکھے. سلیقہ بھی ایسا کہ ہر چیز کی اپنی جگہ ہونی چاہیے. رات کا وقت ہے، بجلی چلی گئی، اب موم بتی جلانے کا ہے. شوہر بولے ماچس، تب ادھر ڈھونڈ رہے، ادھر ڈھونڈ رہے، ادھر ڈھونڈ رہے، ادھر ڈھونڈ رہے. ماچس کا ٹھکانہ ہونا چاہیے کہ اندھیرے میں آدمی ہاتھ رکھے اور ماچس اس کے ہاتھ میں آ جانا چاہیے. سوئی دھاگا اس کا ٹھکانہ ہونا چاہیے، جب لگے سوئی دھاگا فوراً نکل جائے، مل جائے. ہر چیز کو سلیقے سے ٹھکانے پر رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ جب کوئی چیز مانگے اب بیوی ڈھونڈنا چالو کر دے. شوہر بھی سوچتا ہے کہ یار عجیب عورت ہے، ایک چیز بھی ٹھکانے سے رکھتی نہیں. کبھی بھی مانگو وقت پر کوئی چیز ملتی نہیں. ایسی عورتوں سے شوہر کبھی خوش نہیں رہتے.
یہ سلیقہ ہم میں ہونا چاہیے بہنوں اور بیٹیوں میں کہ گھر میں ہر چیز سلیقے سے، شوہر جو چیز مانگے اس کا ٹھکانہ بیوی کو پتہ رہنا چاہیے، فوراً نکال کر کے دے دے۔ رات میں شوہر سونے لگا، کہنے لگے یار سرما لگانے کا، تو بولے جان دو ابھی سو جاؤ، ڈھونڈے پڑیے۔ سمجھ رہے ہو؟ ایسی عورتوں سے شوہر خوش نہیں رہتے۔ ہر چیز گھر میں سلیقے سے اور ٹھکانے سے رہنا چاہیے، گھر کو صاف ستھرا رکھے، ہر چیز ٹھکانے سے رکھے، اور سنی سنائی بات آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ بعض عورتوں کا پیٹ دکھتا رہتا ہے، کچھ سن لیتے بس شوہر کے آنے کا انتظار کرتے رہتے، جیسے یہ بولے معلوم ہے تم کہ سنو تم، شوہر بولتے کا، اب وہ کچھ بھی سنی سنائی بات بول دے، شوہر بولتا ہے تو کہ کچھ معلوم رہتا نہیں، کچھ بھی الٹی سیدھی حرکت رہتی۔ سنی سنائی بات کبھی شوہر کے سامنے نقل نہیں کرنے کا، غیر ضروری بات ہے، باہر کیا ہوا اپنے سے کیا کرنے کا۔ قرآن کریم نے ان عورتوں کی تعریف کی ہے جو غافل ہوتی، والمحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن، امور دنیا داری یعنی گھر کے باہر کے معاملات سے غافل، صاحب ایمان بیوی اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ جو عورتیں دنیا بھر کی معلومات رکھتی ہیں، شریعت کی نظر میں پسندیدہ عورتیں نہیں ہیں۔ عورت میں گھر کے تعلق سے، اس کی ذات سے تعلق سے، اس سے متعلقہ امور کے تعلق سے اس کو علم رہنا چاہیے، باقی باہر کیا ہو رہا ہے اس سے اس کو کوئی پرواہ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی گھر کے معاملات سے بالکل غافل رہتی ہیں اور دنیا بھر کی ان کو خبر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کو پسند نہیں کیا، اس لیے اپنے گھر کی پوری معلومات چاہیے، اپنے سے متعلقہ کام اور امور کی پوری جانکاری چاہیے، باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کو پتا ہوتا ہے بولے چیف منسٹر کون ہے، پرائم منسٹر کون ہے، وزیر خزانہ کون ہے، سب معلومات رہتی، اور اپنی معلومات نہیں رہتی گھر کی۔ اس لیے اپنے گھر کی امور خانہ داری سے متعلقہ امور سے پوری جانکاری ہونی چاہیے۔ سنی سنائی بات کبھی شوہر کے سامنے نہیں نقل کرنے کا، کچھ بھی کہنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لینے کا کہ کہنا ضروری ہے کیا، یعنی کچھ بھی کہنے سے پہلے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی یہ بات دھیان رکھنا چاہیے کہ اپنے کو کچھ کہنا ہے تو تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ یہ بات بولنا ضروری ہے کیا، ضروری ہے تو بولو اور ضروری نہیں ہے تو خاموش رہو۔ پیٹ دکھ رہا ہے دیوار سے جا کے رگڑ لو۔ ہر بات بولنا ضروری نہیں۔ اور شوہر کی موجودگی میں کسی کو ادھر ادھر فون نہیں کرنے کا۔ شوہر آیا پوری توجہ بیوی کی شوہر کی طرف ہونی چاہیے، اور اگر کسی کا فون آ گیا تو مختصر بات کرنے کا۔ بہنیں اور بیٹیاں سن لیں، ماں کا فون آیا، باپ کا فون آیا، بھائی کا فون آیا، بہن کا فون آیا، شوہر گھر میں ہے تو فون آیا، ٹھیک ہے، بولے اماں میں بعد میں فون کروں، بھیا میں بعد میں فون کروں، بہن کو بول دے ٹھیک ہے میں بعد میں فون کروں۔ اب شوہر بیچارہ آ کے بیٹھا ہے بیوی کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کا فون ہی نہیں بند ہو رہا نا۔ ایسے بھی فون پر مختصر بات کرنا چاہیے، لمبی بات نہیں، جو ضروری بات ہے فون پر اتنی ہی بات ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا بات کرتے رہتے ہیں، بات ختم ہو گئی تو پھر بولتے ہیں اور جب بات ختم ہو گئی تو بند کرنا۔ تو یہ جو فون پر لمبی بات کرنے کا مزاج ہے
ہمارا ہو یا گھر میں عورتوں کا ہو، غلط ہے. فون پر صرف ضروری بات چیت. بعض لوگ فون کرتے ہیں، جیسے ہی فون آتا ہے پوچھتے ہیں کہاں ہو مفتی صاحب. اب میں بولو کہاں بات کرے کہ وہ بات کرے. میں گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، تجھ کو اس سے کیا مطلب. ہم لوگ سب ایسے ہی پوچھتے ہیں. کسی کو فون کیے تو اس کو بولتے کہاں ہے. کہاں ہے کیا پوچھنے کی یہ کوئی سوال ہے؟ جو بات ہے وہ بولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کام کی جو بات ہے اتنی. اس لیے جو کوئی پوچھتا ہے نا کہ مفتی صاحب کہاں ہو، ایک دم موڈ خراب ہو جاتا ہے. میں کہاں ہوں تجھ کو اس سے کیا مطلب. جو تیرے کام کی بات ہے اتنی بات کرنا. اس لیے جو ہے فون پر مختصر بات. شوہر کی موجودگی میں کسی کو فون نہیں کرنے کا، اور شوہر کی موجودگی میں کسی کا فون آ گیا تو اس کو خوش اسلوبی سے اچھے انداز سے کہہ دینے کا اماں میں بعد میں فون کروں گی، ابھی وہ ہیں. بہنیں اور بیٹیاں اس بات کو نوٹ کر لیں. ہم کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب گھر گئے تو گھر جانے کے بعد اب اپنا وقت بیوی کو دینا ہے، بات چیت کرنا ہے. بعض لوگ گھر جانے کے بعد بھی نیٹ چالو کر کے اب بیوی بیچاری دیکھتے رہتے کہ آپ کچھ بولیے نہ، آپ کچھ بولیے نہ، آپ کچھ بولیے. یہ سالا بولتا ہی نہیں ہے کچھ. اپنا نیٹ چالو کر لیا، اس میں بھیڑا ہوا ہے. بیوی بولنے لگتی کاش میں بھی موبائل ہوتی، اتنی توجہ تو ملتی. بیوی کی طرف کوئی توجہ نہیں. اور بہنیں اور بیٹیاں نوٹ کر لیں، اپنے سے متعلق جو اہم باتیں ہیں ایک نوٹ بک اپنے پاس ہونا چاہیے. اس پر لکھ لے کہ آج مجھے یہ کام کرنا ہے. شوہر نے کوئی کام کہا، کوئی ضروری کام ہے، اس کو نوٹ کر کے رکھے کہ یہ کام کرنے کا ہے، کل یہ کام کرنے کا ہے، پرسوں یہ کام کرنے کا ہے. اس کو نوٹ بک لگا کر کے اس پہ لکھ کر کے رکھنا چاہیے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بھول گئے تو بہت سارے میاں بیوی کے معاملات انہی وجوہات سے خراب ہو جاتے کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. اس کو بولا تھا کل یہ کرنا، نہیں کیے. اس کو بولا تھا کہ فلاں دن یہ کام کرنے کا، یہ نہیں کرتی. تعلقات خراب ہو جاتے میاں بیوی. تو بہنوں اور بیٹیوں کو ایک نوٹ بک رکھنا چاہیے اور اہم باتیں اسے نوٹ کر کے رکھنا چاہیے تاکہ وقت پر وہ کام ہو سکے، وہ ذمہ داری پوری ہو سکے. اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے شوہر کی نظر میں بیوی گر جائے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہنیں اور بیٹیاں اس بات کو سمجھ سکتی. زندگی کے تمام تر معاملات میں جو کام ہم کر رہے ہیں اگر شوہر کو معلوم ہو جائے تو بھی اس کو برا نہیں لگنا چاہیے. کوئی ایسا کام آپ خاموشی سے کر رہے ہو کہ اگر شوہر کو اس کا علم ہو گیا، اس کی خبر ہو گئی تو شوہر ناراض ہو جائے گا. تو ایسی چیزوں سے بیوی کا مقام و مرتبہ شوہر کی نظر میں باقی نہیں رہتا. وہ چاہے بسا اوقات نہ بولے لیکن اس کو جھٹکا لگ جاتا کہ میں اس کے اوپر اتنا بھروسہ کرتا، آنکھ بند کر کے اندھا بھروسہ کرتا اور یہ ایسا کرتی ہے. وہ تو جب پنچایت میں بیٹھو تو کبھی کبھی اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں. اس لیے ایسی کوئی بات جس سے شوہر کی نظر میں گر جائے کبھی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک اہم بات، شوہر کی جب ضرورت ہو بلا تردد پورا کرنا چاہیے. بعض عورتیں شوہر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، اور ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تب شوہر بیوی جو ہے ٹیچر ہے یا اور کہیں کوئی ملازمت ہے تو اس کے 17 بہانے رہتے نا. 17 بیوی کبھی تیاری نہیں رہتی. شوہر کا یہ مسئلہ رہتا ہے کہ جب اس کو بولو یہ تیار نہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم روٹی پکا رہی ہو اور شوہر تم کو طلب کرے تو وہ چھوڑ کر کے اٹھ کے چلے جاؤ. ہمارا دین ہر اعتبار سے کامل و مکمل. یہ باتیں آپ کو دنیا کے کسی دین دھرم میں نہیں ملے گی. جو باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. ازدواجی زندگی خوشگوار رہے، شوہر کی چاہت، اس کی ضرورت بلا تردد پوری کرنا چاہیے. یہ بات بہنیں اور بیٹیاں ذہن میں رکھیں. اور شوہر کبھی پریشان رہے تو بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کو تسلی دے کہ تم گھبراؤ مت، نفع نقصان ہوتا رہتا ہے. آج نقصان ہو گیا، کل انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. اور بیوی کی تسلی اور بیوی کا حوصلہ اور ہمت دینا مرد کو بہت بڑا سہارا ہوتا ہے. آپ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے، پہلی وحی آئی تو حضور بہت گھبرا گئے تھے. اتنا گھبرا گئے تھے کہ حضور نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں مر نہ جاؤں، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. ایسے حالات تھے. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو گھر آ کر کے کہا کہ زملونی دثرونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہیں میں مر نہ جاؤں. تو حضرت خدیجہ نے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کیا کہتی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحیم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے، حسن سلوک کرتے. وتقری الضیف، آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے. وتکسب المعدوم، آپ بے سہارا ضرورت مند لوگوں کے لیے کماتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کا کام کرنے والوں پر حالات آتے ہیں تو آپ ان کی مدد کرتے، اپنے ہوں یا پرائے ہوں سب کے لیے آپ کام آتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تسلی سے حضور کو تسلی ہو گئی. شارحین نے لکھا ہے کہ جس کی بیوی شوہر کو تسلی دیتی ہے وہ شوہر کبھی بھی میدان عمل میں ہمت نہیں ہارتا. جب شوہر گھر سے جانے لگے تو اس کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے. کبھی کبھی آواز کے ساتھ دعا دینی چاہیے کہ جس کام سے جا رہے ہو اللہ تمہارا کام پورا کر دے. دعا ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی دعا ایسے کرنا چاہیے کہ شوہر کو سنائی دے، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے یار کوئی ہے میرے لیے دعا کرنے والا. بیویاں دعا کرتی ہیں مگر کبھی شوہر کو معلوم ہی نہیں رہتا نا. اس لیے شوہر سے پوچھنا چاہیے کبھی تم میرے لیے دعا کرتے؟ اب شوہر بولے نہیں یار، بولے میں تو تمہارے لیے ہمیشہ دعا کرتی. بتانا چاہیے، اپنے شوہروں کو بتانا چاہیے کہ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ہمت اور حوصلہ دے، اللہ جان میں مال میں برکت دے، اللہ پاک ذلت و رسوائی سے بچائے، آپ کا ہر کام آسان ہو. تو شوہر بھی پھر بیوی کے لیے دعا کرے گا، اور نہیں بھی کرے گا تو جب بیوی پوچھے گی کہ تم دعا، بولے ہاں یار کرا تو نا. اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی مان لینے میں عظمت اور عزت ہے، اور یہ بہادری کی بات ہے کہ اپنے سے غلطی ہو گئی مان لینے کا. ہاں
ہو گئی غلطی، آئندہ انشاءاللہ نہیں ہو، بات ختم ہو جاتی۔ بعض لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں رہتے نا۔ اب شوہر بھی طے کر لیتا کہ جب تک یہ مانے گی نہیں، جب تک یہ رگڑی رگڑا چلتا رہے گا، رہ کے بات نکلے گی، رہ کے بات نکلے گی، رہ کے بات نکلے گی۔ تب پھر پنچایت جب بیٹھتی ہے تو پھر عورت بولتی ہے کہ ایک بات ہو گئی رہی، وہی رگڑت رہتے نہیں۔ تو اللہ کی بندی جب ہوا تھا، جب ہی دل کھول کر کے مان لینا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بات ختم ہو جاتی۔ اب یہ مانتی ہی نہیں ہے غلطی، اور شوہر منوانے پر تلا رہتا ہے، اچھی خاصی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ اپنے سے کوئی غلطی ہو گئی، دل بڑا کر کے ہمت کر کے مان لینا چاہیے کہ غلطی ہو گئی ہے، اب آئندہ نہیں ہو۔ غلطی مان لینے میں عظمت ہے، شوہر بھی سمجھتا ہے کہ یار کوئی غلطی ہو گئی تھی مان۔ اب اگر کوئی کچھ بولے گا تو شوہر بولے گا کہ یار غلطی ہوئی تھی، مان لی نا وہ غلطی، اب کا گھڑی گھڑی وہی بات بول رہے ہو، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن جو عورتیں اپنی غلطی نہیں مانتی ان کی زندگی خوشگوار نہیں رہتی۔ اور اسی کے ساتھ خاموشی میں عافیت ہے، خاموشی میں عافیت ہے۔ بولتے ہیں نا کہ ایک چپ ہزار بلا ٹال دیتی۔ حضور نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ اب ایک بیوی تھی، اس کے شوہر سے اس کی بنتی نہیں تھی۔ اب وہ پھونک جھاڑ کرنے والے کے پاس گئی، بولے بابا کہے گا بابا ہوگا، وہ رتالو بیوقوف بنانے کے لیے بیٹھا رہتا ہے۔ کتنے لوگوں کی زندگیاں پھونک جھاڑ کے چکر میں خراب ہو جاتی۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں اچھی طرح سن لیں، کسی کا دل جیتنے کے لیے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کا دل جیتنے کے لیے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ خدمت جو ہوتا ہے، خدمت کا جو عمل ہوتا ہے وہ دل جیتنے والا ہوتا ہے۔ آپ اپنی ساس کی خدمت کرو، کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ سسر کی خدمت کرو، سب کام کر کے دو، کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ شوہر کی خدمت کرو، کبھی لڑائی نہیں۔ ایسی عورتیں دل پہ راج کرتی، گھر میں راج کرتی، اور کوئی بات ہو گئی تو ساس سسر جو ہے بیوی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، بہو کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اپنے لڑکے کو بولیں گے کچھ بولنا نہیں۔ تو دعا تعویذ سے کسی کا دل نہیں جیتا جا سکتا۔ دل جیتنے کے لیے خدمت ضروری ہے۔ آپ خدمت کرو، گھر میں آپ کا ایک مقام، ایک ٹھکانہ ہوگا۔ شوہر کا دل جیت لو، ساس سسر کا دل جیت لو، گھر میں انتہائی شاندار زندگی گزرے گی۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتی ہے کہ کہیں سے بھی تعویذ وویز لے کر کے آ جاتی، تکیے میں چھپا، بستر میں چھپا، چھپتی نہیں نا، کبھی نہ کبھی شوہر کی نظر پڑ جاتی تو وہ شک میں پڑ جاتا۔ اور پنچایت میں بیٹھو تو بولتے کہ کباڑ میں تعویذ ملی، کہ تکیے کے نیچے تعویذ ملی، اچھی بھلی زندگی خراب ہو جاتی۔ اور تعویذ سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ایک عامل کے پاس ایک عورت گئی اور جا کر کے جو کچھ بولنا تھا شوہر کے خلاف بولی۔ وہ سمجھدار تھے، انہوں نے پانی دم کر کے دیا اور کہا کہ جب شوہر گھر میں آئے گا تو ایک گھونٹ پانی منہ میں لے لینا، ایک گھونٹ پانی منہ میں لے لینا، نگلنا بھی نہیں، اگلنا بھی نہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب یہ شوہر گھر میں آئے، آتے ہی اس کی ٹرٹر ٹرٹر چالو ہو جاتی تھی نا۔ تب جب شوہر جب دیکھے ایسا ہے تو تھوڑی دیر برداشت کرتا تھا، نہیں تو اس کے بعد پھر وہ بھی کم زیادہ بولنا، گالی گلوچ کرنا، مارنا ٹھوکنا چالو کر دیتا تھا۔ اب جب بابا نے پانی دے دیا اور کہا کہ جیسے ہی شوہر گھر میں آئے گا ایک گھونٹ پانی منہ میں لے لینا، اگلنا بھی نہیں، نگلنا بھی نہیں۔ اب اس نے منہ میں پانی لے لیا، شوہر ایک دم تیار ہو کے آیا تھا کہ اب صلاح اپی جیسے ہی جاؤں گا یہ چالو کرے گی۔ وہ گھر میں آیا تو یہ کچھ بول ہی نہیں رہی،
تو وہ حیران ہو گیا، اس کا منہ دیکھ رہا، اپنا کام ہم کیا، جب یہ کچھ بول نہیں رہی تو وہ شخص بیوی سے پوچھا تیری طبیعت ٹھیک ہے نا، کھانا کھائی کہ نہیں کھائی، کیا ہوا ہے؟ اب ظاہر بات ہے شوہر کی توجہ ملی تو بیوی کا دل بڑا ہو گیا، تو مجھے کبھی پوچھت نہیں رہے بابا کیا پانی دیے، کہ ایک گھونٹ پانی منہ میں لیے اب شوہر سب پوچھنے لگ گیا کہ تیری طبیعت تو نہیں خراب ہے، تو کھانا کھائی کہ نہیں کھائی، کیا ہو گیا، کہیں سے کچھ گھر سے خبر اوبر آئی کیا، اما ابا اچھے ہیں نا، سب آدمی جتنے اندیشے رہے سب پوچھنا چالو کر لیا۔ وہ ایک گھونٹ پانی کی کرامت تھی، منہ بند، خاموشی میں عافیت، چپ رہنا چاہیے، اور جو ضروری بات ہو وہی بولنا چاہیے۔ بہت زیادہ بولنا آدمی کو بے وقت کر دیتا ہے، بے وزن کر دیتا ہے، آدمی ہلکا محسوس کیا جاتا۔ ضروری بات ہو ضرور بولنا چاہیے، اچھے انداز میں بولنا چاہیے۔ ابھی جیسے پرسوں یہ بات آئی، مفتی عامر صاحب نے یہ کل کی بات مفتی عامر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ کہنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، نگیٹو اور پازیٹو۔ جیسے انہوں نے مثال دی تھی کہ یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے لیکن گلاس فل بھرا ہوا نہیں۔ اب کسی سے پوچھا گیا کہ اس گلاس کے بارے میں کیا ہے یہ، تو بولے گلاس میں آدھا گلاس پانی ہے۔ اور کسی سے پوچھا گیا تو بولے آدھا خالی ہے۔ بات دونوں ایک ہی ہے، دونوں بات ایک ہی ہے، لیکن انداز الگ ہے۔ ایک یہ ہے کہ گلاس میں آدھا گلاس پانی ہے، یہ مثبت بات ہے، پازیٹو بات ہے، اور نگیٹو کیا ہے، بولے آدھا خالی ہے۔ تو ہمیں بھی کوئی بھی بات گھر میں بولنا ہو تو اچھے انداز میں بولنا چاہیے، مثبت انداز میں بولنا چاہیے، اس میں منفی اور نگیٹو بات نہیں بولنا چاہیے۔ بات صحیح ہوتی ہے لیکن ہر صحیح بات بولی نہیں جاتی۔ جیسے ماں باپ کی بیوی ہے تو ماں ہے، لیکن اگر کوئی بولے یہ کون ہے، بولے میرے ابا کی دلہن ہے، بات صحیح ہے، غلط تو نہیں ہے نا، لیکن بہت ہی مار کھائے گا جو ایسا بولے گا۔ تو بات ہمیشہ اچھی اور سلیقے سے بولنا چاہیے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو بات بولی گئی وہ صحیح ہے تو بولی بھی جائے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کون سا غلط بولے ہوں، وہ بھیا غلط نہیں بولا لیکن بات موقع محل کی مناسبت سے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے بات ہمیشہ مثبت انداز میں کہنا چاہیے۔ اور آخری بات، اپنا سارا دکھ درد اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ دور کون کرے گا؟ اللہ دور کرے گا۔ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ شوہر کے گھر رہتے ہوئے جو ملا الحمدللہ، نہیں ملا الحمدللہ علی کل حال۔ کتنے لوگ ہیں جن کو کچھ نہیں ملتا، ہم کو تو مل رہا ہے نا۔ اس لیے صبر اور شکر کی عادت ہونا چاہیے۔ اپنا جو بھی دکھ درد ہو اللہ کے سامنے رکھنے کا، شکوے شکایات نہیں۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان سے پوچھو ہمیشہ رونا ہی روتے رہتے نا، کبھی اچھا نہیں بولتے کہ ہاں میں بہت آرام سے ہوں، میرے شوہر بہت اچھے ہیں، میرے بچے بہت اچھے ہیں، میری ساس میرے سسر بہت اچھے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، کبھی نہیں۔ جب پوچھو جب رونا دھونا، جب پوچھو جب رونا دھونا، تو لوگ سوچ لیتے یار ایک ہی عادت ہے، حالانکہ ایسا نہیں رہتا۔ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی ہے تو راحت بھی رہتی ہے نا۔ آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی رو رہا ہے۔ تو اپنا دکھ درد ہمیشہ اللہ کے سامنے رکھنے کا، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کرنے کا۔ شوہر ہو یا کوئی بھی ہو، اگر گناہ کروانا چاہے تو اچھی طریقے سے انکار کر دینے کا کہ یہ گناہ ہے، میں نہیں کر سکتی، شوہر کو سمجھانے کا
اللہ اس سے ناراض ہوگا. ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے، گناہ کریں گے، زندگی سے چین اور سکون ختم ہو جائے. شوہر کو سمجھائے گناہ کے کاموں میں کبھی بھی شوہر کی اطاعت کسی اور کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے. 12:15 بج گئے ہیں. اب یار زندہ صحبت باقی. یہ سلسلہ آج کے دن تو ختم ہے، اور بھی بہت ساری موضوعات رہ گئے، لیکن جتنی باتیں ہوئی ہیں اگر صحیح معنوں میں اس پر بھی ہم لوگ عمل کر لیں تو ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ سوالات ہیں. کسی نے پوچھا ہے کہ جن عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن جو لوگ ایسی عورتوں کو طلاق دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے شریعت کیا حکم دیتی؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے. یہ اللہ کی مرضی ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو لڑکے دیتا ہے، اور کسی کو لڑکی اور لڑکے دونوں دیتا ہے، اور کسی کو بانجھ رکھتا ہے، یعنی اولاد نہیں دیتا. یہ بانجھ مرد بھی ہوتا ہے، بانجھ عورتیں بھی ہوتی، لیکن ہمیشہ الزام عورتوں پر جاتا ہے. ہمیشہ الزام عورتوں پر جاتا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں وہ دوسرا نکاح کر لیتے تو بھی ان کو اولاد نہیں ہوتی نا. اب بلا بتاؤ کہ پہلی بیوی کو طلاق دیا، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے کہ نہیں؟ جب میڈیکل چیک اپ کرایا گیا تو معلوم پڑا کہ معاملہ ادھر سے خراب ہے. اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے، جرثومے اس کے جو بھی مادہ منویہ میں ہونے چاہیے نہیں ہے، اس لیے اولاد نہیں ہو رہی. لیکن الزام صرف عورت پر آتا ہے اور اس کو جو ہے اسی وجہ سے طلاق دے دی جاتی. یہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی نے کہا ہے کہ آپ نے جو 3 باتیں کہیں، تحفظ، توجہ، حوصلہ افزائی، جمعہ کے دن اپنی تقریر میں اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. کسی نے کہا ہے کہ رشتے کے لیے 6 سال سے بہت پریشان ہے، تھوڑا رنگ گہرا ہے اور اس کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ سے اچھا گمان رکھو. حدیث پاک میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے حق میں ویسا فیصلہ کرتا ہوں. اس لیے اپنی اولاد کے بارے میں رنگ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے اچھا گمان رکھو، انشاءاللہ خیر ہوگی. اور کچھ قرآن کریم کی آیات بھی ہیں جن کا ورد کرنے سے رشتے جلدی آتے ہیں. ایک بندے نے قسم کھائی کہ بیوی کے پاس نہ جاؤں گا، مگر قسم توڑ دی. اس کا حل بتلائیں، کفارہ کیا ہے؟ اگر قسم کھائی تھی اور قسم توڑ دی اور توڑ دینا چاہیے. اگر کسی ایسی بات پر قسم کھائی کہ جو کام اپنی ذمہ داری ہے یا وہ بھلائی کا کام ہے اور ہم نے قسم کھا لی کہ نہیں کریں گے، تو قسم توڑ دینے کا اور قسم کا کفارہ دینے کا. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 3 روزہ رکھا جائے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے، یا ضرورت مندوں کو 10 جوڑے کپڑے دیے جائیں. سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، گھر والے نہیں مانتے. اسی طرح جہیز لینا، دلہن لانے جانے کے لیے جانا، طاق بھرنا، پھر گھر کے ہر فرد کا 2 سے 3 جوڑا بنوانا وغیرہ وغیرہ. حالانکہ میں کہہ رہا تھا کہ 1 جوڑا بنوا لوں، لیکن گھر کے لوگ مانے نہیں اور 2 جوڑا شادی کا اور 1 جوڑا عید کا بنوایا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے لوگ مان نہیں رہے ہیں تو کیا ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کر سکتے ہیں؟ حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ کام چلاؤ. لڑائی جھگڑا، سختی بلا وجہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے. اگر اپنی حیثیت ہے تو بنا لو، کوئی بات نہیں.
اور اگر حیثیت نہیں ہے تو گھر والوں کو مان لینا چاہیے، بلا وجہ مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ دلہن کو سونا دینا کیسا ہے؟ اپنی حیثیت ہو تو دینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو اور اپنی تمام بیٹیوں کو آپ نے جو مہر رکھا تھا وہ 1 کلو 633 گرام چاندی۔ ظاہر بات ہے یہ زیور ہے، سونا ہو یا چاندی ہو، قدرت نے اسے سمن بنایا ہے۔ اس لیے زیورات عورتوں کو بہت مرغوب اور پسند ہوتے ہیں۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اسے کچھ نہ کچھ تحفہ دینا چاہیے اور لینا بھی چاہیے، یعنی بیوی بھی دیوے، بیوی شوہر کو دیوے، شوہر بیوی کو دیوے۔ حضور نے فرمایا تحادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہو، محبت بڑھے گی۔ دلہن کے گھر دولہے کا سلام کرنے کے لیے جانا کیسا ہے؟ نہیں جانا چاہیے۔ سلام کرائی لینا کیسا ہے؟ یہ بھی ایک رسم ہے، ختم ہو جائے تو اچھا ہے۔ دوست لوگ شادی کے دن لے جا کر سمجھاتے ہیں، ان کی بات نہیں سمجھنے کا۔ میں پہلے دن بتایا تھا، یاد ہے؟ یہ کچھ ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو مصیبت کا سبب ہوتی ہے۔ تو وہ دوست لوگ کنارے لے گئے، سمجھائے، اس میں ایک بات یہ بھی بتا دیے کہ جب تو کمرے میں جانا تو اذان دینی۔ اب یہ بیچارہ جب کمرے میں گیا، جا کے اذان دینا چالو کیا، عورت بھی ہڑبڑا گئی کہ یہ کیا ہے، اور گھر کے بڑے لوگ آگے دروازہ ٹھوکے، یہ دروازہ کھولا، بولے اذان کہاں دے رہے ہیں؟ بولے وہ میرا دوست لوگ بولے رہے۔ شادی سے پہلے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے زندگی یا کیسے پہلی رات یا کیسے ملاقات ہو، کیا کرنا چاہیے، سمجھائیں، بتائیں۔ خود نہیں بتا سکتے، امام صاحب کی طرف لگا دیں، مفتی صاحب کی طرف لگا دیں، کوئی اپنا دوست ہو، ہمدرد ہو، خیرخواہ ہو، اس کو بول دیں کہ یار اس کی شادی ہو گئی، اس کو تھوڑا سا آپ سمجھا دیں۔ بس دوست لوگوں کے ساتھ کچھ سمجھنے کا نہیں، وہ لوگ کچھ کا کچھ سمجھا دیتے۔ اس تعلق سے آئندہ بھی ہم لوگ جمعیت علماء تحفظ شریعت کمیٹی کی طرف سے پروگرام رکھیں گے اور مشورے کے بعد طے کریں گے، آپ کو اطلاع دی جائے گی۔ تو اپنے گھر میں جو بچے اور بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ رہی ہیں تو ان کو ضرور شرکت کرائیں تاکہ نکاح کے بعد ان کی زندگی خوشگوار رہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا شرارہ یہودی لباس ہے، آیا شرارے پر نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ نکاح ہو جائے گا، لیکن عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ شادی کے لیے ایسا کپڑا سلوا لیا جاتا ہے کہ جس کو شادی کے بعد کبھی پہنا نہیں جاتا، اور یہ کپڑا بہت مہنگا ہوتا ہے، 20,000 30,000 40,000 کا شرارہ ہوتا ہے، اوپر کا کپڑا ہوتا ہے، اور ایک رات کے لیے پہنا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی استعمال نہیں۔ دلہن کو بھی دوبارہ پہنتے ہوئے برا لگتا ہے، اس کو شوہر بھی کہے پہن لے، بولے نہیں میں نہیں پہنوں۔ تو اتنا زیادہ یعنی مہنگا کپڑا اور ایسا کپڑا جو دوبارہ استعمال نہ کیا جا سکے نہیں بنانا چاہیے۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ اس مجلس کے انعقاد کو قبول فرما، جتنی باتیں خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کہی گئی ہیں اے اللہ اس میں جو خیر ہے اسے ہم تمام کو عطا فرما، اور جو شرور و فتن ہے اس سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمیں خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما، اپنی کوتاہیوں کو سمجھنے کی اور دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم برے وقت سے، برے حالات سے، برے اعمال سے، برے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو خوشگوار خوشحال ازدواجی زندگی عطا فرما، انہیں اپنے شوہروں کے ساتھ شاد اور آباد فرما، زندگی کے نکاح کے مقاصد کو ان کے حق میں پورے فرما، ہر شرور و فتن سے حفاظت فرما، ہر بھلائی اور خیر سے حصہ عطا فرما۔ پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ